الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك وعليك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صل عمن قطعك واعف عمن ظلمك واحسن الى من اساء اليك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايها الناس تعلموا العلم وعلموه الناس تعلموا الفرائض وعلموها الناس تعلموا القرآن وعلموه الناس إني امرؤ مقبوض ويقبض العلم بقبض العلماء او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا زمین و آسماں تیرے ہے یہ موجود و عدم تیرا جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کرے یا رب تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا وجود لوح و قلم نہ ہوتا یہ محفل کن فکا نہ ہوتی وہ جو امام امم نہ ہوتا یہ زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا شاہکار دست قدرت ہے جمال مصطفیٰ چشم عالم نے نہیں دیکھی مثال مصطفیٰ اللہ اللہ عظمت اصحاب آل مصطفیٰ وہ تھے بدر مصطفیٰ یہ ہیں ہلال مصطفیٰ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے ہو کیوں نہ ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے آمینہ کو مسلمان کو نئے سرے سے مسلمان کر دے وہ پیمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں اس کی امت کو ذرا تابع فرما کر دے الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی سوز صدیق دے سارے حضرات عقیدت اور محبت نال اچھی آواز نال نماز والا درود شریف عبادت دنیت نال پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل عزت تعظیم و تکریم واجب الاحترام برادران اسلام بزرگوں دوستوں بھراوو تواڈے علاقے دی دینی درسگاہ مدرسہ عربیہ حقانیہ تعلیم القرآن دا عظیم شان تبلیغی اصلاحی اجتماع
میں تو پہلے کثیر تعداد علماء کرام نے قرآن و سنت دے انمول موتی تو آپ کو لکھتے ہیں، بالخصوص میرے برادر ذی وقار برادر اکبر مولانا غلام سرور شاکر صاحب اپنے خاص انداز کتاب و سنت دے موتی لیندے پے ہیں۔ چونکہ درسگاہ تے جلسہ ہے مدرسے دی مناسبت نال میں دو چار گل ہی تمہارے سامنے ہی وقت عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کی جڑی آیت کریمہ میں تلاوت کی ہے اس سورہ بقرہ یعنی پہلے سپارے دی الحمد دے بعد قرآن دی پہلی سورت ہے۔ ہوں دے ابتدائی آیات طیبات جڑے میں پڑھیں اور ہنا آیت اللہ نے متقی آدمی دی تعریف کی ہے کہ متقی کہیں گسرے میں تقوی والا اللہ تو ڈرن والا نیک اور صالح آدمی کون ہے۔ آج کہیں آدمی کو آنکھوں میاں فلانا نیک ہے متقی ہے، ہر آدمی اپنے متعلق جا جملہ آکھن واسطے تیار نہیں تھیندا، ڈر دے ادے میں تو یار گناہگار آدمی ہاں گندا بندہ ہاں۔ تقوی تو بڑی اچھی شے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے متقی دیا چھ صفتاں بیان کیتے ہیں، جائے آدمی اے صفات ہیں او دیکھو پرکھو انہیں کچھ جانچو، جہاں دے وچ او صفات مل ونجن او متقی اور پرہیزگار ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ کا چونکہ کلام ہے بڑا باربط کلام ہے، بغیر ربط دے اندر کوئی آیت کہیں ایک نو پہلے سورت الحمد اور اتھوں کے سورہ بقرہ شروع تھی پی ہے۔ سورہ الحمد فاتحہ آپ اللہ تو ایک دعا منگیے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اے اللہ سا کو سیدھا رستہ رکھا انہیں لوگے تے رستے تے چلا جنہیں دوتے تے انعام کیتے انبیاء صدیقین شہداء صالحین، انعام والے عظیم لوگ ہیں جڑے کنی گمراہی نہیں تھے انہیں دوتے تیرا غضب بھی نہیں آیا۔ اے انہیں آیات دا ترجمہ ہے۔ جب اللہ تو ہدایت منگیے وے اللہ سے کوئی ہدایت دا رستہ رکھا، اللہ سے نقد انعام دیتے، رب فرمائے میرا بہانا تو پنن واسطے میرے در تے آتے ہدایت کی دعا منگی ادھار نہیں کرے دا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ہدایت دا متلاشی گھن تے کوئی ہدایت کی کتاب دے دا ایک کو پڑھدا ون تے ہدایت حاصل کرے دا ون، اے دے اندر جو صفات جو انعامات جو کمالات جو آدمی دے عادات لکھیں جی میں اللہ دا حکم ہے اویں زندگی گزار ویدا تو ہدایت دے رستے تے ہی تو ہی متقی پرہیزگار ہے۔ میں صرف انہیں آیات طیبات کا مختصر جا مفہوم پیش کرنا چاہتا۔ قرآن مجید اللہ کی مقدس کتاب ہے، ایک اللہ کا کلام ہے۔ علماء نے لکھا کہ تمام آسمانی کتابیں اور قرآن مجید سے امتیاز اور فرق ہے۔ تورات انجیل زبور جتنے آسمانی کتابیں وہ سارا کتاب پڑھتے ہیں، قرآن اللہ دا کلام پڑھتے ہیں۔ کتاب تے کلام کیا فرق ہے آپ اپنی زبان چ فرق دسے دوں میں سادے لفظ چکھے دا۔ کتاب آخدن جے کو لکھا ونجے، کلام آخدن جے کو بولیا ونجے۔ میں کہیں آدمی کو خط لکھا تو سیا کہ سو بھی مولوی صاحب سب کو خط چ گال لکھی ہے، آمنے سامنے آپ گالی بیٹھے کریں دوں تو تسا اکسو میں کو خود آکے نہیں۔ تورات لکھی ہوئی کتاب آسمان تو اتری، انجیل لکھی ہوئی کتاب آسمان تو اتری، زبور لکھی ہوئی کتاب آسمان تو اتری، وہ کتاباں اللہ لکھتے بھیجن۔ ایک قرآن مجید کتاب پر ایمان ہے کہ لوح محفوظ مکتوب ہے، لیکن یہ اللہ دا کلام ہی ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کی مقدس تے پاک زبان جو اللہ کی شایان شان ہے، جیدہ تسا میں تصور نہیں سے کر سکتے، جے کو آپ سوچ نہیں سے سکتے۔ ہوں پاک زبان تو جو کلمے نکتے جو جملے نکتے جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تلفظ فرمائے جو اللہ نے بیان کیتے الحمد والناس تک قرآن مجید اے اللہ دا کلام ہے، اللہ تے بول بلیرن اللہ کی گفتگو ہے۔ آج اگر کوئی شخص چاہ دے میں اللہ نال بہت گال ہی کرا، آج اگر کوئی چاہ دے میں اللہ نال ہم کلام تھیواں، آج اگر کوئی یہ چاہ دے میں اللہ نال بہت گفتگو کرا، او اللہ دے قرآن دی تلاوت کرے ای میں ہے جی اللہ نال بہت گالی بیٹا کرے دا۔ نعرہ تکبیر، محمد ایک ایسی کتاب ہے جہاں وچ اللہ دا کلام ہے، اللہ نال بہت گالی بیٹھے کرے دا۔ اور یہ سبب ہے کہ کتاب کو تمام کتابیں تے فضیلت حاصل ہے، ورنہ تورات بھی آسمانی کتاب ہے،
इंजील भी आसमानी किताब है, ज़बूर भी आसमानी किताब है, या किताबा भी आसमानी हन, लेकिन एक किताब को फजीलत का सबब ही वास्ते है कि अल्लाह दा कलाम है, कुरान को रहमान नाल निस्बत है, अल्लाह की जात नाल निस्बत है। और असा मुसलमान लोग निस्बत की बड़ी कदर करे दूं, निस्बत का एहतराम करे दूं, जेड़ी शायद निस्बत आला होवे मुसलमानों की इज्जत करे दे। आप आम माशरती जिंदगी च देख दूं, मैं एक सादी जी मिसाल तो आपको देते समझेदा। एक आदमी तुहारे को लावे, मिठाई का डब्बा घिनावे, आते आखे जनाब मैं कोटकतू शहर च क्या हम उतना फलानी मशहूर मिठाई की दुकान है, उतू तारे वास्ते मैं बर्फी घिनाया, मैं चमचम घिनाया, मैं लड्डू घिनाया, मैं फलानी मिठाई घिनाया, मैं तो 100-200 रुपया भरते आया। दूजा आदमी तो हाकू तुम्हारे सामने आते खड़ा थी दे, वो मिठाई नहीं पेश करेदा, वो कीमती किस्म की कोई शेरनी नहीं पेश करेदा। तू सादा जब पिंडू चाती खड़े, वो कागज च वलेटी खड़े, ये मिठाई डब्बे च बंद दे, ਇਹਦੇ पैसे भरन वे, उन्हें पिंडू दे कोई पैसे नहीं, मगर तुम्हारे सामने पेश कर तो आख दे मियाँ ये मैं मिठाई दुकान तू कोट तू भी घिन आया। दूजा आदमी आखते मैं उम्र रमजान शरीफ गया हम, मैं जब उठूं वापस मिला ए मैं दू पिंडू लुकई खड़ा हम अपने दोस्त को देसा, अपने भिरा को देसा, मियाँ हूं नहीं दे रखे चा ए मिठाई रात की ताजी पड़ी हुई है, पिंडू पुरूथे पता नहीं कदा का उठो के तुरचा होया हुसैन, वो ताजा नहीं वो सुक्या होया लगता पेन, लेकिन ओ तुहा कुरे दे मैं बहैसियत मुसलमान होमर ते तुहारे कोल पुछदा अकीदत ते मोहब्बत का इजहार क्या करे सो, मिठाई कबूल करे सो या पिंडू? सारे बोलो सारे। क्यों? सवाल है कि क्यों ही वास्ते कि हुने दी निस्बत मदीने नाल है। सारे तवज्जो भी, हुने दी निस्बत क्या नाल है? मेरे हिस्से च में भी मेरी बारी आवे तो स्पीकर गड़बड़ शुरू करेंगे, कुछ ना कुछ बस तो आराम नाल बह रहो, जे ज्यादा गड़बड़ होवे तो स्पीकर बंद कर दो, मेरी अपनी आवाज इन्हें को पहुंच वैसे इंशाल्लाह ऐसी गल नहीं। तवज्जो मेरी तरफ भाई, मिठाई की जरूरत नहीं, खजूर क्यों पसंद है कि निस्बत क्या नाल है? सारे बोलो ना उच्ची आवाज नाल। एक आदमी तो आपको शरबत पिले दे, कहवा पिले दे, चाह पिले दे, रूह अफजा की बोतल गिनम दे, बेहतरीन जी शरबत बने दे, बर्फ भी सटे दे, मिठा भी सटे दे, जनाब और रंगीन शरबत है, अच्छे जे गिलास तो आपको पेश करे दे। दूसरा आदमी सादा पानी चाहती खड़े, ये मीठा पानी है, वो मीठा कहनी, ये रंगीन है, वो रंगीन कहनी, ये कीमती ते पैसे नाले, वो बगैर पैसे दे मिले, ये बेहतरीन किस्म के आला गिलास ते बर्तन च रेंदा पे, वो सादी जी प्याली तो आकू रे दे, मगर ए आख तेरे दे जो मैं मक्के गया हम जमजम गिनना है। क्या गिनना है भाई? उच्ची आवाज नाल, उच्ची आवाज। क्या को पसंद करे सो? शरबत। सारे बोलो ओ ना जमजम, क्योंकि दी निस्बत क्या नाल है? अच्छा जमजम दी निस्बत मदीने नाल है, छड़े मक्के नाल, मदीने नाल नहीं। पिंडू दी निस्बत मदीने नाल है, जमजम दी निस्बत सारे बोलो ना। हुण जेड़ी शे तो समझावण चाहदा जिवें असां मुसलमान कलमा पढ़न वाले मक्के दी निस्बत की इज्जत करें दूं, मदीने की निस्बत की इज्जत करें दूं, इवें मुसलमान कुरान की निस्बत की भी इज्जत करें। क्या दी निस्बत दी? सादी जी मिसाल देंदा, ये क्या है मेरे हाथ है? क्या कपड़ा तो मेरे को पता है क्या है भाई, खिलाफ है। एक कपड़ा है, एक मेरे हाथ एक कपड़ा है, एक कपड़े टू ही हैं, इहदी कीमत तो आपको अंदाजा थी, वैसे इहदी कीमत ही सारे को पता है। ये सादा जा कपड़ा है, जाहिरी तौर पर इहदी कोई अहमियत कोई कीमत कहनी। एक वो भी कपड़ा है, सिर ते मैं रुमाल पाती खड़ा, ये भी कपड़ा है। जेड़ा मैं करता कुर्ता ते कमीज पाती खड़ा, ये भी कपड़ा है। तुसा दुकान ते वेंदो, अपने कपड़े गिंदो, बीवी दे कपड़े गिंदो, बाले दे कपड़े गिंदो, धीरे ते पुत्रे दे कपड़े गिंदो, जब सारे कपड़े गिंदो, ये दुकानदार को सादा ते शरीफ जट आदमी आदे ऐसे दुकानदार साहब कोई चीड़ का टुकड़ा बच्चा पे वो आते क्या करे सो, उसी करना शरना क्या है, घर कुरान रखे ओदा खिलाफ कहनी, वो आते अच्छा मियाँ फिक्र न कर, वो पूरी दुकान विचू ए जर रद्दी कपड़ा, बेकार कपड़ा, बेकीमत कपड़ा, कम कीमत कपड़ा जेड़ा चलता नहीं, जेदी अहमियत कोई कहनी, जे कपड़े दा रुमाल नहीं पड़ सकता, जे कपड़े दा बोछा नहीं पड़ सकता, जे कपड़े दा चोला नहीं पड़ सकता, जे जेड़ा कपड़ा तुहारे कम नहीं आ सकता, ओदी दुकान तो को घिनण वास्ते कोई तैयार नहीं। ओही में बलहेड़ समेटते ई करते सट छुड़े दे, तू को चाहदी देखती के टोटा वाकई इतना है कि अंदर कुरान मजीद आवे से तू को खोल ते तले रखे दी,
اپنے کپڑے ہی دے وچ بدھے دی، اپنا رومال ہی دے وچ بدھے دی، اپنے قیمتی کپڑے کو اتھے ہی رکھے دی، ایک گنڑی بات تے گھر چام دی، بیوی کو دکھا تی آخ دی اے تیرے واسطے کپڑے کیتے، پترے کو دسے دی تہارے کپڑے، دھیری کو کہہ دی تہارے کپڑے، انہیں کو دسے دی میرے کپڑے، اے اتنے میٹر ہے، اے اتنے گز کیتے، لیکن جڑا قرآن دا کپڑا ہے او پوچھتے ہیں ایدی کیا لوڑ پائے گی ہی، اے دے پیسے تو نہیں بھرے، اے کیا واسطے گھن آئے ہو، تو آدھی کوئی نہ ہے تمہیں کو مفت چ ملے، میں قرآن دا خلاف بنا تے گھن آیا۔ مسلمان اتنا تو بیٹھ کے سوچا کر، اپنے کپڑے دا انتخاب خود کیتی، قرآن دے کپڑے کو تو نہیں بھی چن سکیا، اپنے پیسے کپڑے دی قیمت ادا کیتی، قرآن دے کپڑا بے قیمت بنا تے گھن نہیں، اپنے کپڑے کو عزت نہیں تھی، انہیں ایک کپڑے چ بلہیتی، ایک کو کوئی عزت نہیں بھی تھی، لیکن جب گھنتے آ گئی ہر ایک کا مقصوم اپنا اپنا ہے، مقدر اپنا اپنا ہے، نسبت اپنی اپنی ہے، جے کپڑے دے پیسے بھرے نہیں وہ میرے جسم نال لگے، جے دے پیسے بھرے نہیں وہ تیری بیوی تے تھیری تے پترے دے وجود نال لگے، لیکن جے کو تو بے قیمت بنا تے گھن نہیں وہ اللہ دے قرآن کا خلاف پڑ گئے، وہ دی یاری تے نسبت قرآن نال جڑ گئی ہے۔ اے میرا رومال زمین تے پیا ہوئے چاہ تو اتنے چاہ رکھے سو، میرا کپڑا تلے ڈہ پوے اور دی کوئی عزت تے قیمت کہنی، زیادہ تو زیادہ اتنا عقیدت کرے سو یار مولوی صاحب کا کپڑا ہے کیا آکھے سن تلے پیسہ چاہ تو اتنے چاہ رکھا، بیا کوئی شے کہنی، مگر اے اللہ دے قرآن دا خلاف اگر ہاتھ وچ تلے ڈہ پوے، کہیں بال کنو تلے ڈہ پوے، کوئی ٹرتے ہوئے پتہ نہ لگے تے زمین تے پیا ہوئے، مسلمان کو چہ دے چاہتے صفا کرے دے، صفا کر کری تے جھاڑتے ایک چمے سے اکھی نال لے سے اپنے سینے نال لے سے محبت نال قرآن مجید تے بنتے سے چاہتے اچھی جاتے رکھے سے، اور کوئی پوچھے میاں ایک کپڑے دی اتنی قیمت کیوں ہے، اتنی عزت کیوں پہ کرے دی، اے تو بے قیمت کپڑے بغیر پیسے دے کی جہاں سے اج کچھ چمیدہ کیوں پی، اے تو پیسے کیسے بھرے، اے کو سینے نال کیوں پہ لے دی، اے تو پیسے کیسے بھرے، اے کو سر پہ کیا واسطے پہ رکھے دی، ہر مسلمان رکھے دے میاں کپڑا کپڑے سمے کپڑے چی بیکار ہاں، اے دی قیمت کوئی کہنا ہی، مگر اج کپڑے دی عزت ہی واسطے ہے کہ دی نسبت قرآن نالے، سارے بولو بھی نسبت کیا نالے، اچھی اچھی آواز نال نسبت کیا نالے، ایک قرآن مجید کیا دوتے لکھا ہوا ہے، سارے بولو نا جلدی جلدی، کاغذ تھی، اے بھی کاغذ ہے، میں کوئی شاید خط لکھا تو وہ بھی کاغذ ہے، تو لیٹر پیڈ پڑھو تو وہ بھی کاغذ ہے، کاغذ اے بھی ہے کاغذ او بھی ہے، بلکہ اخباری کاغذ دوتے عام سادے قرآن مجید چھپے ہوئے ہوں دن تو سا لیٹر پیڈ پڑھنے دو، قیمتی کاغذ گن دو، اعلیٰ قسم کا کاغذ گن دو، معیاری کاغذ گن دو، او کو بنتے آتو پریس والے کو جناب ایسا وزٹنگ کارڈ بنا دے کہ لوگ دیکھتے رہ وجن عقل تنگ تھی ونجے کہ فلانے علامہ صاحب تک کارڈ ہے، اے فلاں صاحب تک کارڈ ہے، لوگ دا معیار سمجھن، او جب گھن کر ہی تم دو او کو بڑا قیمتی سمجھ دو، مگر قرآن مجید ایسے کاغذ تے ہوتے جڑے ظاہری طور تے اخباری سطح دا کاغذ ہے، رب تے رفیق ردی تے رف کاغذ ہے، اے دی قیمت کوئی کہنی، مگر جڑے کاغذ تے اللہ دا قرآن آ گئے اج یہ کاغذ دا قیمتی بن گئے، اوے کئی کو نواز شریف خط لکھنے وے ہاتھ میں کو لکھے سے اے اوتے کئی تنقید کرے سے کوئی او کو داد دے سے او خط چمر تے چٹن تے دا نہ ہو سے، لیکن جڑے تے اللہ دا قرآن آ گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے، صرف اتنی جی آیت ہے، اگر ٹکڑا زمین تے پہ میں ادب بشرطے کہ کلمہ پڑھن والا مسلمان ہوئے، چور کیوں نہیں، شرابی کیوں نہیں، ڈاکو کیوں نہیں، زانی کیوں نہیں، رہزن کیوں نہیں، بدماش کیوں نہیں، لٹیرا کیوں نہیں، آوارہ کیوں نہیں، دنیا دا کیڑا گندے تو گندا انسان کیوں نہ ہوئے، بشرطے کہ کلمہ پڑھن والا مسلمان ہوئے اور دل چلا تے نبی دی محبت ہوئے، جب وہ ٹکڑے کو دیکھ سے اتوں کے فوراً چیسے چاہتوں کو صفا کرے سے او کو چمے سے اکھی نال لے سے سینے نال لے سے اپنے سر پہ رکھے سے او دی عزت کرے سے اج او کن پوچھو اوے کاغذ تا قیمتی کہنی، کاغذ تا رف ہے، کاغذ تا ردی ہے، کاغذ تا بیکار ہے، اے کو چمیدہ کیا واسطے پی، اے کو سینے نال کیوں پہ لے دی، ہر مسلمان کہہ دے کاغذ دا اپنا کوئی کمال نہیں، نسبت قرآن نال ہے، بولو یار نسبت کیا نال ہے، میں تمہید پتا کھڑا پہ نا تقریر میں اگی تے کرنی ہے، جب تو میری تقریر کی طرف توجہ کرو تاکہ میں تو کو کچھ چیزوں سمجھا سکا، نسبت کیا نال ہے، جلدی جلدی کیا نال ہے، ایک کرسی کیا دی بنی ہوئی ہے، جلدی جلدی میز کیا دی بنی ہوئی ہے، یہ بھی لکڑے وہ بھی لکڑے اندے اگر پینٹا ہاں تو آپ کو کوئی اعتراض ہے، کوئی آدمی کرسی میں دو پیر رکھ رہا تو آپ کو کوئی اعتراض ہے، بولو یار تھکے بیٹھو توجہ کرو، ایک دروازہ تے کھڑکیاں کیا جا بنے ہوئے ہیں، یہ بھی کاٹھی تے لکڑی ہے، یہ دوتے اگر کوئی چوکٹ تے پیر چ رکھے کوئی اعتراض کی گال نہیں، کرسی تے بہ رہا کوئی اعتراض کی گال نہیں، میز تو تے بہ رہا کوئی اعتراض کی گال نہیں،
لکڑی وہ بھی ہے، لکڑی اے بھی ہے، لکڑی اے بھی ہے، لیکن ایک لکڑ ایسی بھی ہے جی تسا میز نہیں بنا سکتے، وہ اتنی قیمتی نہیں کہ تسا دی کرسی بناؤ، اتنی قیمتی نہیں وہ دروازہ بناؤ، اتنی قیمتی نہیں تسا روشن دان بناؤ، اتنی قیمتی نہیں تسا ونڈو بناؤ، بالکل ردی تے بیکار جی لکڑی ہی تسا چاہتی میں سٹ کرتی ہی، لیکن کئی کو ترس آگے وہ صاف تے چاہ صاف کرتے چاہے جب ویلے درس گاہ گھنے وہ صفائی کرتے اگتل چھوٹے چھوٹے جے چار جنگا لا رکھتے نے وہ ایک ٹپائی بن گئی ہے، ادو تو قرآن مجید رکھی دے، بازار بھی راہل کھلتے ہم دو وہ بھی تو ایک لکڑی ہے، وہ چھوٹے جا راہل ہے، وہ اتنی بڑی لکڑی نہیں، تو ساؤں دروازہ نہیں بنا سکتے، وہ ونڈو نہیں بنا سکتے، لیکن جے ویلے اتوں کے گھنٹے ٹورو راہل ہاتھ چاہیے امتحاوے او کو جے ویلے چاہتے ٹورو انجن اور راہل قرآن تک پننا نہیں، قرآن راہل تک نہیں پہنچا، انہیں تو ہی آپس سے جوڑ نہیں تھا، جب ویلے بس سے ڈٹھے ہوئے رش زیادہ ہا تو خیال ہے میں راہل کو سیٹ تے تلو چاہ رکھا، عقل مند آدمی دوجا بیٹھا وہاں کیوں خیال کر کیا پہ کرے دی پاگل ہے تو راہل ہے، زمین تے نہ رکھ، تلے سیٹ تے نہ رکھ، یا جھولی ایک پاب ہے یا اتنے کہیں کو دیا، ایک قرآن مجید تے رہا لے، حالانکہ قرآن تے اندے تے آیا نہیں، قرآن تا اندے نال جوڑ نہیں تھا، قرآن تا اندے نال کوئی تعلق نہیں جڑیا، مگر اج لکڑی چمی دی پیے، لکڑی دی عزت تھی دی پیے، وہ لکڑی جھولی چ رکھی دی پیے، جتوں قرآن چہ دو رہل اتوں چہ دو، جت قرآن رکھے دو رہل اتھے ہی رکھے دو، اج کوئی پوچھے کہ لکڑ دی اتنی عزت کیوں ہے، ہر مسلمان آکھ دے لکڑی دا اپنا کوئی کمال نہیں، نسبت قرآن نال ہے، بولو یار نسبت ہے، اچھی آواز نال نسبت ہے، سارے بولو نا نسبت ہے۔ ہوں ایک سوال مختصر ان کا جواب دیو تو میں تقریر شروع کرا، بھائی کاغذ کو عزت کیا کنو ملی، کپڑے کو عزت کیا کنو ملی، لکڑ کو عزت کیا کنو ملی، سال دے 12 مہینے ہوں دن، انہیں 12 مہینے وچوں ایک مہینہ ایسا ہے جہاں سارے مہینے دا سردار ہے، وہ نفل پڑھو تو فرضیں دا درجہ ہے، فرض پڑھو تو 70 دا درجہ ہے، جدے دی کو روزے رکھن دا حکم ہے، رات کو نوافل پڑھن دا حکم ہے، وہ کیڑا مہینہ ہے جی؟ اللہ شہر رمضان کو فضیلت ہی واسطے دیتی جو ڈی وڈے تھی وے دن، ادھر راتی چھوٹا تھی وے دن، ایک خاص موسم میں چمدے، رمضان دی کوئی نسبت نہیں، کوئی عظمت کہنی، مہینہ مہینے سمے، ڈی سمن، راتی راتی سمین، لیکن اللہ دے ایک عظمت ہی واسطے دیتی ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ایک مہینہ ایسا ہے جہدے وچ میں اپنی مقدس کتاب قرآن مجید اتارم، اور رمضان کو عزت ملی ہے قرآن کی وجہ تو، اللہ دن سال دے 360 راتیں وچوں ہر رات اپنی جگہ عبادت والی ہے، مگر ایک رات ایسی بھی ہے اور رات کو عبادت کرو، قرآن دے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے تو بہتر، اے دی تلاوت 1000 مہینے دی تلاوت تو بہتر، اے رات دا قیام 1000 مہینے دے قیام تو بہتر، اے رات کو نفلی پڑھن 1000 مہینے دے نفلی تو بہتر، اے رات دی ذکر اذکار 1000 مہینے دی عبادت تو بہتر، اے کیا وجہ ہے کہ رات کو سونے دی ہوندی ہے، اے رات کو اسمان تے چادر چمکدا کھڑا ہو دے، رات تا ادھاری ہوندی ہے، لیلۃ القدر مہینے دے آخری رات تے چمکی ہے، اے کوئی اتنی عزت کیوں ملتی ہے؟ اللہ دے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور رات دا اپنا کوئی کمال نہیں، اے دی یاری قرآن نال ہے، نسبت کیا نال ہے بھائی؟ سارے بولو سارے۔ ایک سیاںا آدمی انہیں چوچے کو سمجھاوے، وہ ادھر پرو شور کرنے لگے گا، اتھے اتھے بہ رہے نال اینا تھوڑے جہے تھی بہ شاباش تیرا نال تھی باسی نہ گڑبڑ کے نہ کرے آنکھ نہ کی تھی بہ بس اتنے ہی بیٹھا رہے، توجہ بھی میری طرف دیکھو پوری توجہ، کہ رمضان کو عزت کیا کنو ملی؟ زور دا بولو۔ لیلۃ القدر کو عزت کیا کنو ملی؟ اچھی آواز نال قرآن کی نسبت نال۔ کپڑے کو عزت ملی ہے تا قرآن کی نسبت نال، لکڑی کو عزت ملی ہے تا قرآن کی نسبت نال، کاغذ کو عزت ملی ہے تا بولو یار قرآن کی نسبت نال۔ ہوں میں ایک سوال تھوڑے کو کرنا چاہ کہ قرآن اللہ کپڑے واسطے بھیجے، ہی واسطے بھیجے جو کو کپڑے چ ولیٹ چھوڑو، ہی واسطے بھیجے سی، چلو اللہ قرآن ہی واسطے اتارے کہ کو کاغذ تے لکھتے رکھ چھوڑو، کپڑے واسطے قرآن، لکڑی واسطے قرآن نہیں، بھائی لکڑی واسطے اترے بولو یار، کاغذ واسطے اترے، چلو رمضان واسطے اترے، لیلۃ القدر واسطے آئے، کہندے واسطے آئے؟ نہیں سمجھتے پہ، جبریل پڑھے وہ کہندے واسطے، سارے بولو نا اچھی آواز نال، یہودی پڑھیں
وہی تو انسان ہے نا. کہندے واسطے ہے سارے بولو نا, کہندے واسطے ہے مسلمان واسطے. ہوں میں گل سمجھانا چاہتا. اوے میاں جائے کپڑے واسطے نہیں آیا, جے کپڑا یاری لاوے تو کپڑے دا سردار. لکڑ واسطے قرآن نہیں اترا, جے قرآن دی نسبت لکڑی دی نسبت قرآن نال جڑے تو وہ جناب لکڑے دی سردار. کاغذ دی نسبت قرآن نال جڑے تو کاغذے دے سردار. اگر مہینے دی نسبت قرآن نال جڑے تو مہینے دے سردار. اگر اللہ تبارک لیلۃ القدر دی نسبت قرآن نال جڑیے تو راتیں دے سردار. رات واسطے نہیں آیا مگر رات یاری لاتی ہے, سرداری تے تاج پاتے. بیہ واسطے قرآن نہیں آیا, جمعہ دے بیہ نے قرآن نال یاری لاتی ہے, وہ جہانے دے سردار بنے. اور لیلۃ القدر واسطے قرآن نہیں آیا, وہ قرآن نال نسبت جوڑیے اور راتیں دی سردار بنیے. لکڑ واسطے قرآن نہیں آیا, اے راہ لیندے نال جڑ گئے, اے سارے دے سردار بن گئے. جنہیں واسطے نہیں آیا او یاری لاویں تے سارے دے سردار. تے جے انسان واسطے قرآن ہے, اگر انسان قرآن پڑھے کوئی سرداری کا نہ مل سے. بولو یار, انسان کی عزت اگر اللہ لکھی ہے تو صرف قرآن نال وابستہ. اج بھی دیکھو موچی دا پوترے, پولی دا پوترے, ارئی دا پوترے, بلوچ دا پوترے, امیر دا پوترے, غریب دا پوترے, مگر سینے چ اللہ دا قرآن ہے. بادشاہ کیوں کہہ رہی, او مقتدی بنیا کھڑے. سربراہ کیوں کہہ رہی, او مقتدی بنیا کھڑے. چودھری کیوں کہہ رہی, او مقتدی بنیا کھڑے. وڈیرا تے رئیس تے امیر تے کبیر کیوں کہہ رہی, او مقتدی بنیا کھڑے. او غریب تے پترے مگر کپڑے پھٹے پرانے پا دی کھڑے. ایک ٹائم تے ٹکر ہے تے دوجے ویلے تا نہیں, مگر یاری قرآن نال جڑیے. اللہ دے سر تے سرداری دا تاج رکھتے. اے کوئی امام بنا چھوڑے دے, او کو مقتدی بنا چھوڑے دے. ان نسبت کیا دی ہے بھائی؟ سارے آکھو, سارے اچھی آواز نال. ہوں ایک بھی شاید سمجھ چاہنا, پوری توجہ کرو. سارے کو عزت ملی کیا کروں؟ قرآن کو عزت کیوں ہے؟ میرا سوال سمجھو سوال. آپ سارے کو تو عزت دیتی ہے اللہ قرآن کی وجہ تو, قرآن کو ایڈی عزت کیوں ہے کہ جڑا ہی دے نال جڑے وہ عزت والا ہے؟ سارے بولو نا اللہ دا. یہ گل ہی واسطے میں پہلے سمجھیں تاکہ تو سمجھ آ ونے. آخو اللہ دا. سارے بولو نا اللہ دا. یہ گل ہی واسطے میں پہلے سمجھیں تاکہ تو سمجھ آ ونے. آخو اللہ دا. کتاباں تا بیان ہی ہن, اے اللہ دا کلام ہے. ایک شے بھی تے سمجھ چاہندا, قرآن دی ایک نسبت رحمان نال, ایک نسبت نبی آخر الزمان نال. یہ موسیٰ تے نہیں آیا, عیسیٰ علیہ السلام تے نہیں آیا, داؤد علیہ السلام تے نہیں آیا, حضرت زکریا یحییٰ علیہ السلام تے نہیں اتریا, ابراہیم اسماعیل اسحاق دانیال تے نہیں اتریا. اللہ دے محبوب ایک کتاب کو دوجی نسبت ہے محمد دی دیتی ہے. اللہ دا کلام ہے تے محبوب نال ہی نسبت ہے. توجہ کرو توجہ. کیڑی قیمتی کتاب ہے کہ 1,24,000 وچوں کہیں کو نہیں سی دیتی, جے دیتی ہے اس نے اپنے محبوب کو. آخو چا اپنے محبوب کو پیاری شے دیویندی ہے جڑی اپنے واسطے پسند ہوئے ہوا ہوں کو دیویندی ہے. رب دے چونکہ کلام میرے پسند میں کوئے ہی واسطے دی نسبت میں محبوب نال جڑیں دا پیا. اور قرآن دی نسبت نبی سے نال کیا ہے کو سمجھو پوری توجہ نال. نبی سے نال قرآن دی نسبت ہے کہ جن کو اللہ دے نبی دی نسبت ملی ہے وہی شان والا ہے. جی قرآن دی نسبت سب تو شان والی, ایویں نبی دی نسبت بھی سب تو زیادہ. کیویں؟ جیڑی شاید تعلق محبوب نال جڑ گئے وہ عزت والی. نبی دا ہاتھ جلیبی تے چہرے تے پھر گئے تو چوروی دے چاندر تو زیادہ روشن تھی گئے. نبی سے دی نسبت ہے کہ کہیں کو نبی دی نگاہ دی نسبت ملے, کہیں کو نبی دی زبان دی نسبت ملے, کہیں کو نبی سے تے ہتھے دی نسبت ملی ہے, کہیں کو میرے پیغمبر تے پسینے دی نسبت ملی ہے, کہیں کو نبی سے تے بسترے دی نسبت ملی ہے, کہیں کو پیغمبر دی قرابت دی نسبت ملی ہے, کہیں کو نبی سے تے رشتہ داری دی نسبت ملی ہے, کہیں کو محبوب تے قدمے دی نسبت ملی ہے, مکہ کو پیغمبر تے قدمے دی نسبت ملی ہے, مکہ مکرمہ بن گئے, مدینے کو نبی تے قدمے دی نسبت ملی ہے, مدینہ منورہ بن گئے, بیت المقدس کو محبوب تے قدمے دی نسبت ملی ہے, او جناب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تے امام الانبیاء بن گئے, بیت المعمور کو نبی دے قدمے دی نسبت ملی ہے, آقا اتھا فرشتے دے سردار بنے کھڑے, ایویں اللہ دے پیغمبر تے ہتھے دی نسبت ہے. اے جلیبی تے چہرے تے ہاتھ پھرے, چوروی دے چاندر تو روشن تھی گئے, تے اے ہاتھ کو کھجورے کو نبی دے ہتھے دی نسبت مل گئی ہے, اودے وچ برکت آ گئی ہے, پانی دے پیالے کو نبی دے ہاتھ دی نسبت مل گئی ہے, اتو فوارے تے چشمے ابلڑ پے گئے.
اگر عمر ابن خطاب واسطے نبی دا ہاتھ کعبے دی چوکر تے پہنچے، عمر دعا پڑھتے نبی دے قدمے چایا کھڑے، کئی کو نبی دی لعاب دی نسبت ملی ہے کہ صدیق تے کھری تے لگ گئے. مبین سر تو پیرے تک انسان دے پورے وجود دا سردار حصہ جہدے اتنے پورے وجود دا دار و مدارے. اگر او شے محفوظ پورا جسم محفوظ، او صحیح سالم پورا جسم صحیح سالم، او درست سارا جسم درست، جے او بیمار تو پورا جسم بیمار. او انسان دے سارے وجود ایک چھوٹا جا گوشت دا لوتھڑا تو ٹکڑا ہے جنہیں متعلق نبی سے فرمائے انسان کے جسم میں ٹکڑا ایسا ہے، اگر یہ صحیح سالم ہے تو پورا وجود صحیح سالم ہے، اگر یہ بیمار تھی ونجے تو سارا جسم بیمار تھی ویندے. تو کیا ہے؟ سارے آپ اچھی آواز نال سارے بولو دل. قرآن او ہے جو اللہ دی زبان دی نسبت ملی ہے، محبوب دے دل دی نسبت ملی ہے. اے محبوب دے دل دے اترے جے ہاتھ دی نسبت ملے تو او عظمت والا. جے نبی کہیں بچے دے سر تے ہاتھ پھیر دیون ہفتہ ہفتہ خوشبو آوے. جے لعاب دی نسبت مل ونجے تو کھارے خوہ مٹھے بن ونجن. نگاہ دی نسبت مل ونجے تو حبشی عربے وچوں سردار پڑھتے سامنے نظر آمدا کھڑے ٹرے زمین تے پیرے تے کھڑ کے جنت سنی دے پین. جے ہنے کو او نسبت ملی ہے قرآن کو پیغمبر دے دل دی نسبت ملی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ صحابہ. ہن جے شے سمجھاون چاہدا اون دی طرف توجہ کرو تے والا میں تقریر شروع کراں. او اے ہے کہ قرآن جدوں نسبتاں اے جائیں جدا مقابلہ دنیا چ کوئی نہیں کر سکیا. ایک ہے کہ اللہ دے کلام دی نسبت ہے، نبی دے آکھو یار دل دی. میں تقریر کھڑا کریندا نا تے تہاڈے وچوں کئی آدمی دے دل وچ ایک گال آ ونجے کہ یار اللہ کرے اج مولوی صاحب او گال ایتھے کرے چا کوئی گال ہوے اون دے ذہن وچ ہوے تے جے میں آکھ ہی دیواں تے تساں کہ سو مول صاحب اج سارے دل دی گال کیتی. کیا کہ سو سارے بولو نا اللہ دے جملے جڑا آدمی قرآن پڑھن شروع کریں دے وہ اللہ دا کلام پہ پڑھ دے تے محمد دے دل دے گال ہی بیٹھا کریں دے. اور جب محبوب نال تعلق جوڑن چاہ دو تو نبی دے دل والا گال ہی کرو. اور پیغمبر دے دل دی گال کیا ہے؟ وہ اللہ دا قرآن ہے. ہی اکتے کو ام المومنین صدیقہ کائنات محبوب حبیب خدا گلشن رسول کے اندلیبہ سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ نے کھولا کہ کان خلقہ القرآن الحمد والناس تک سارا قرآن پیغمبر دی سیرت ہے. ای سمجھ گنو قرآن علم ہے، پیغمبر عمل ہے، قرآن اجمال ہے، آقا تفصیل ہے، قرآن متن ہے، نبی تشریح ہے، قرآن ذکر ہے، محبوب مذکر ہے، قرآن باز ہے، حضور باعث ہے، قرآن ہدایت ہے، محبوب ہادی ہے، قرآن رحمت ہے، محمد رحمت اللہ للعالمین ہے، قرآن نور ہے، محبوب سراج منیر ہے. الحمد والناس تک سارا قرآن سیرت مصطفیٰ ہے، سر تو پیرے تک وجود محمد صورت مصطفیٰ ہے. ہوں ایک بیا سکھا لفظ دسا دے ماں 23 سال تک قرآن اترے میرے محبوب تے. جے تائیں قرآن اترے نبی دسائے ایک کلام خدا ہے. جب محبوب اللہ کو چلے گئے قیامت تک قرآن دسیندا پہ وہ رسول خدا ہے. اون ایدا تعارف کرائے اے اون دا تعارف کرائے. دل بر کن پوچھو تو قرآن دا پوچھو، جے قرآن کن پوچھو تو محبوب دا پوچھو. ہی وقت یادو قرآن کو پڑھو تاکہ تمہاری نسبت رسول اللہ نال کی وجے. قرآن کو پڑھو تمہاری نسبت اللہ نال کی وجے. علماء نے لکھے کہ قرآن مجید تے 5 حق ہیں. کتنے حق ہیں؟ جلدی جلدی بولو بس. ہوں میں 5 حق دساونا چاہتا جڑا میرا اصل تقریر ہے. کتنے حق ہیں؟ جیڑا مسلمان ہن حقوق کو ادا کرے سے وہ اپنے آپ کو سچا کھرا مسلمان اکھواون دا حقدار ہے. اگر یہ حق نہیں ادا کرے دا وہ اپنے آپ کو مسلمان اکھواون دا حقدار نہیں. سب تو پہلا حق قرآن مجید دا ہے ایمان بالقرآن، کہ قرآن تے ایمان گھنو. آکھو جب قرآن مجید تے قرآن کو منو کہ قرآن ہے، منو اللہ کا کلام ہے، منو
اللہ دی طرفوں کتاب ہے یہ واسطے صحابہ آدن تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن پہلے اسا ایمان سیکھے ول قرآن سیکھے کہ اللہ دے قرآن تے جب ایمان آگے اللہ دے قرآن تے یقین تھی گے بل جو کچھ قرآن آکھتا ہا بل او کرن سکھا ہا جو قرآن آکھتا ہا اوے عمل کریں دے سے اج تہارا میرا ایمان قرآن تے نہیں رہا او زبان نال الفاظ پڑھتوں اج تا بدبختی دا زمانہ آگے سویل کو اٹھی تے 10 روپے دا اخبار پڑھ سکدو اٹھی تو قرآن دی یاسین دی تلاوت تو ہر کول نہیں تھی سکتی دنیا دے کاروبار تے گال ہی یاد تھی دن اللہ دا قرآن نہیں یاد تھی دا قرآن دا پہلا حق ہے قرآن تے ایمان گھنو اور ایمان گھننا والے علماء نے لکھے پہلی چیز یہ ہے منو کہ اللہ دا کلام ہے اور اے بھی منو کہ قرآن محفوظ کتاب ہے آپ کو کے جی کتاب ہے سارے بولو کے جی ہے آج پوری دنیا کوئی کتاب ایسی نہیں جڑی ایویں محفوظ ہوئے جویں قرآن ہے آج پوری دنیا کفر کو چیلنج رہتے آگ سکتوں یہودیوں اپنی تورات کھیلتے ہو عیسائیوں انجیل چاہتے ہو سکھوں گرت کھیلتے ہو ہندوؤں وید کھیلتے ہو محمد سے دیوانے اللہ کا قرآن پیش کرے دن تسا اپنے مذہب کی کتاب پیش کرو ایسا اپنے مذہب کی کتاب پیش کرے دوں او ایک سے بات دوجی کتاب چھپے عبادتہ بدل میں دن نسخے تبدیل تھی میں دن صفحے تبدیل ہو دن مگر چینی دا قرآن اللہ دے محبوب تو اترے ہوں ڈی تلا سے آج تک 1500 سال گزر چکے قرآن کے حرفے کو ملا اے دے لفظ بناؤ اے دے لفظے کو کٹھا کر اے دے کلمے بناؤ اے دے کلمے کو جمع کر اے دے آیتہ بناؤ اے دے آیتہ کو کٹھا کر اے دے رکوع بناؤ اے دے رکوع جمع کرتے اے دے سورتہ بناؤ اے دے سورتہ کو کٹھا کرتے اے دے سپارے بناؤ الحمد والناس تک پورا قرآن مجید تھا 3 سپارے 7 منزلہ 84 تے 3 سپارے 114 سورتاں 558 رکوع 6666 آیتاں 1771 متاں 1274 شتاں 3,21,250 حرف جی میں اللہ محمد تو اتارے قرآن آج بھی محفوظ ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شان صحابہ علماء دیوبند زندہ باد ہی واسطے رب کے ذالک الکتاب لا ریب فیہ اے او کتاب ہے جدے وچ کوئی شک نہیں آ کو چاہے کتاب ہے چے اے دے حرفے چے اے دے لفظیں چے اے دے کلمے چے اے دے رکوع چے اے دے سپارے چے اے دے شدے تے مدے چے اے دے جزمے تے نقطے چے لا ریب فیہ کوئی شک نہیں اے ایسی کتاب ہے جدے اندر کوئی شک نہیں نہ ادھر بھیجن والے شک ہے نہ گھناون والے شک ہے نہ جب پیغمبر تو اترے ہوگی عظمت شک ہے مولا دین پوری مرحوم ایک جملہ آکھتے ہیں میاں ذالک الکتاب لا ریب فیہ جے اللہ بھیجے او شریکے تو پاکے جے جبریل کھنتے آئے او خیانت تو پاکے جے پیغمبر تے قرآن اترے او پیغمبر عیب تو پاکے آمن والی کتاب شک تے ریب تو پاکے سب تو پہلا حق ایمان بالقرآن کے منو اللہ تا کلام ہر قسم کی رد و بدل اور ترمیم و تنسیخ اور تبدیلی تو پاک ہے اور ایک محفوظ کتاب ہے کچھ کیا ہے آج میں ایک جملہ آدھا وہ کچھ دل تے لکھو اللہ اے محفوظ کتاب انہیں سینے چ محفوظ رکھے دن جنہیں دے سینے محفوظ ہوئے کچھ جنہیں دے سینے جڑے سینے کٹے بنجن پٹے بنجن چیرے بنجن پھاڑے بنجن اللہ محفوظ کتاب اے جے غیر محفوظ سینے چ نہیں رکھے دے محفوظ کتاب محفوظ سینے چ رکھے اور اللہ نے دی حفاظت کیتی ہے کیویں کیتی ہے ڈاڈا بے نیاز مسلمانوں بادشاہیں کو نہیں چودھرے کو نہیں وڈیرے کو نہیں عمر رسیدہ لوگیں تو نہیں کوئی 7 سال دا چھوٹا جا بچہ جڑا دکان تے نہیں بیٹھ سکتا کاروبار نہیں کر سکتا تجارت نہیں کر سکتا سودا گھنن واسطے ونجے تو پیسے رولتے ولم دے مگر اللہ دے جڑا تہاڈے کم دا نہیں تو میرے قرآن تے دہدا ہے ایک درسگاہ حقانیت بھیجتا 3 سال دے بعد پورے قرآن دا حافظ بنتے ولم اے ایسی کتاب ہے جڑی محفوظ ترین کتاب ہے ہر دور چلنا نے دی حفاظت کی ذمہ داری چاہتی ہے پہلا حق قرآن مجید تے ایمان گھنو قرآن کا دوجا حق یہ ہے کہ ایمان گھناوٹ کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرو آپ کو جب قرآن دی بولو یار قرآن دی مسلمانوں ایک ویلا ہا یہ جڑے پرانے بڈھڑے لوگ بیٹھے نے دی شہادت دے سن گواہی دے سن اسا اپنے بلپن تے بچپن وچ چیزاں لکھیاں ہن
کہ سویر کو ہر گھر ساری ماں دھی بہن اٹھے ہا ہر کوئی اٹھی تے نماز پڑھتے پہلے قرآن مجید تے سپارہ نو سپارے منزل پڑھتے ہیں یاسین کی تلاوت کرے دہن اج بدبختی ہے کہ امام فجر کی نماز اگر رکعت وڈی چا کرے مقتدی دھاڑ دھاڑ کرن شروع کر دے دین کہ اتنی لمبی نماز چکی تھی اسا ہلے تے ونج رہا اسا دکان تے ونج رہا اسا کاروبار تے ونج رہا اج اللہ دے قرآن کو نظر انداز کر دیتے سے ایک ویلا وہا جب قرآن مجید کی تلاوت تھی دی حدیث تے کتاب چمدے اے قرآن کو سب تو پہلے اللہ کی ذات میں خود پڑھے کہ اللہ دا کلام ہے جبریل امین نے تلاوت کی ہے نبی سی دے کٹھے جبریل رمضان المبارک چاون ہا آپ تے محبوب تے کٹھے قرآن مجید تو دور کرے دے ہن نبی سی کو سن دے بھی ہن سنے دے بھی ہن حدیث تے کتاب چمدے ایک رکعت نبی سی کھڑے تھے 7 سپارے قرآن مجید کی تلاوت کرے دے ہن حضرت ابو بکر صدیق نے اے قرآن کو اپنی دکان تے بیٹھے پڑھے عمر ابن خطاب نے جامع شہادت نوش کریں جو ہیں اللہ کے قرآن کی تلاوت کی ہے حضرت عثمان ابن عفان نے پوری زندگی قرآن نال وابستہ کی ہے عثمان نے ذرا کلمہ پڑھے سامع قرآن تھی کہیں تھے دور حکومت گزارے جامع قرآن پڑھ کہیں تھے ذرا عثمان ابن عفان نے اپنی زندگی گزاری ہے قاری قرآن پڑھ کہیں تھے ذرا دنیا تو رخصت تھے شہید قرآن پڑھ کہیں تھے حضرت علی ابن ابی طالب کے متعلق دے جب گھوڑے تو سوار تھی ونہا میدان جہاد وچ ونجنہا قرآن کی تلاوت کرنہا سارا بھی قرآن پڑھتے ہن تلاوت ہی کرے دے ہن جب شام کو واپس آونہا قرآن والناس تک پہنچ چکا ہوندا ہا حضرت حسین ابن علی کو کہیں پوچھا حسین تیرے تو تلواریں زمین کھڑے تھی اللہ دا قرآن کھڑا پڑتی لوگ تو مرثیے کم سن ڈوڑے کم سن باویلا کرے سن سینہ کو بھی کرے سن تے کو کیا ہے قرآن کھڑا پڑتی پر میں کیوں نہ پڑھا میں نانے مصطفیٰ کو لکھم طائف پتھرے زمین محبوب نے قرآن پڑھے میں ابے علی کو لکھم گھوڑے تے سوار تھی تھے اللہ دے قرآن کی تلاوت کی ہے میں اما فاطمہ کو لکھم چکی پیتے اللہ دا قرآن پڑھے میں نانی خدیجہ الکبریٰ کو لکھم نانے دی مرد پٹی کرتے اللہ دے قرآن کی تلاوت کرے دی میں برا حسن مجتبیٰ کو لکھم تخت خلافت سے بہتے خدا دا قرآن پڑھے میں چاچا عمر کو لکھم جامع شہادت نوش کرے جو ہیں مصلی رسول تے کھڑے تھے قرآن کی تلاوت کی ہے میں عثمان ابن عفان کو لکھم جے 40 دن تک تریا سے پیاسا تھی کریں تھے قرآن کی تلاوت کی تھی اور حسین کو کیا تھی گے تیرے تو تلوارے طبیعت میں قرآن نہ پڑھا کیا مرثیے گاواں قرآن پڑھن کی لذت آجے کیا قرآن پڑھتے نانے دی طائف دی سنت کو زندہ کرنا چاہتا اہل بیت دی زندگی قرآن صحابہ دی زندگی بھی قرآن سارے بزرگ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام اور عالم گزرے انہیں ایک شاگردان امام محمد چھوٹے شاگردان پر اتنا بڑا صاحب علم آدمی ہا 1992 کتاباں امام محمد نے لکھیں اور ان کی ایک کتاب المبسوط اتنی بڑی کتاب ہے کہ یہ جڑے تمہارے اندر سامنے کتاباں رکھیں یہ سارا کھانا ہوں ہکا کتاب نال بھر دیو تے کتاب بڑی ہے کئی جلدیں تے مشتمل لو کتاب ہے 30 جلدیں نو کتاب ہے یہ بھی بڑی کتاب لکھی ہے ایک انگریز نے امام محمد تے کتابیں دی فہرست پڑھتے آکھیا اگر امتی محمد دا اتنا علم ہے تو نبی محمد دا کتنا علم ہو سکتا امتی دا علم ہے رسول اللہ دا علم کے جاؤ سے صرف ہی چیز کو دیکھتے کلمہ پڑھتے مسلمان ہو گیا یہ امام محمد چلے قرآن دے حافظ بنے پیو گھننا ہے امام ابو حنیفہ کہنے میرے پتر کو داخل کرو انہیں فرمایا اساں تا حافظ بال گھندوں جو قرآن دے مسئلے پکاونے ہوں دیں اساں ناظرے والے بچے کو کہیں سے بھی لیں دے کو حافظ کراؤ گھن گھنتے ہفتے دے بعد ولا ولا آئیں حضرت گنو میرے بال کو قرآن میرے بال کو علم پڑھو فرمایا پچھلے ہفتے گھننا آئے آج ولا گھننا آئے میں کچھ جاردہ نہیں بال حافظ نہیں حافظ کراؤ امام محمد دے والد آکھن لگے سی پچھلے ہفتے حافظ کہنا ہاں آج حافظ پڑھنے کیویں فرمایا روزانہ ایک منزل یاد کرتے شام کو میں کو سنے دہا قرآن دا 7 منزل ہیں 7 دی پورے قرآن دا حافظ پڑھتا قاسم العلوم والخیرات منبع الفیوز والبرکات حجت الاسلام والمسلمین مولانا قاسم نانوتوی دارالعلوم دیوبند بانی عالم اور بزرگ حج تے ویندے پیان تے والے کراچی پہنچے رمضان شریف دا چادر نظر آئے تے دریا سمندر دا رستہ ساتھ آکے جی حافظ تسیں کہنوے اسی کہن سے رمضان شریف کی شروع تھی گئے تے ویدے حج تے پیوں قرآن تو محروم ہوں
فرمایا میں سنے سا روزانہ جہاز یاد کریں دے ہن رات کو سمندر کھڑے تھی تے سپیڑی چلتی ہوئے جہاز سنے دے ہن 12ویں دی جہاز جدے پہنچے مولانا نانوتوی کو قرآن پورا یاد تھی چکے سید حسین احمد مدنی سر اکابر چک بہت بڑے عالم گزرے مالٹا دی جیل اچ بیٹھے 3 دی پورا قرآن زبانی یاد کیتے حرکت الانصار تے میرے نوجوان دوست بیٹھے ہوتے ہیں آج بھی سارا ایک بڑا نوجوان جرنیل سپاہی مولانا مسعود اظہر جڑا ہی وقت انڈیا دی جیل اچ کافرے دے کنٹرول اچ اوے کافرے دے بیڑے چ رہتے انہیں دی قید بھگتتے جنہوں کو قرآن نہیں پڑھن دے دے جنہوں کو نماز دی اجازت نہیں دے دے کہ بے دین تے مشرک تے کافر نو کی تو عبادت کرن دے دن لیکن وہ شخص تے تقوی دا کمال ہے ہوں جیل اچ بیٹھ کر تے 1 مہینے پورا قرآن زبان یاد کر گئے نعرہ تکبیر او اج ایک کی گل نما انکشاف تمہارے سامنے کرا حیران تھی ویسو میرے ایک عزیز نے مولانا اعظم طارق کو خط لکھا جیل اچ مولانا دا مزاج ہے جو دوست خط لکھے وہ جواب دے دیں طالب العلم لکھے استاد لکھے بڑا لکھے چھوٹا لکھے روزانہ 2-2.5 گھنٹے مسلسل بیٹھے ڈال پہ جواب لکھتے ہیں جے اٹک جیل دا نام لکھ کر ہی تے تو مولانا دے نام تے خط بھیج دو تو خط پہنچ دے انہیں آخیا حضرت اپنے معمولات دسو جو رمضان شریف تو سکی میں گزارے مولانا نے فرمایا میں راز ظاہر نہ کرنا چاہتا ہوں لیکن چونکہ تو پوچھے تے کو ترغیب دسیں ڈاٹا الحمدللہ بھی عبادت تجیڑی تھی دی رہ گئی ہے میں روزانہ 1 ختم تے 10 سپارے قرآن پڑھتا ہوں نعرہ تکبیر وزیر اعظم اور فرمایا صرف اتنے تک نہیں 40 ختم قرآن مجید تے رمضان المبارک اچ کتم سویر کو جرا تہجد اچ پڑھتا مو 18 علیحدہ ہاں 7 ختم قرآن مجید تے صرف تہجد اچ کتم 47 ختم قرآن مجید تے رمضان المبارک اچ مولانا اعظم طارق نے کیتا دسانے چاہتا یہ لوگ انہیں مدرسے پیدا کیتے انہیں ترسگاہ نے جنہیں دا عمارتہ پورا کہنی جنہیں دی رہائش جا مکمل کہنی اور انہیں درسگاہ تو ایسے لوگ تیار تھے جنہیں اللہ کے قرآن کو آج بھی سینے نہ اللہ تک آج جیل دے کوٹھنے چ رہے تھے قرآن کو آباد کی بیٹھے تختہ دار تلے تک اللہ کے قرآن نال جاری جوڑی کھڑے قرآن مجید دا دوجا حق ہے کہ قرآن کو پڑھو ہر حال تلاوت کرو نبی سے فرمایا فجر دی نماز دے بعد اگر سورہ یاسین کی تلاوت کر گنو اللہ سے دی رات دے تمام تر تمہارے معاملات اپنے ذمے گھر گن دیں تمہارے سارا مشکل آسان فرما دیں نبی سے فرمایا مغرب کی نماز پڑھتے سورہ واقعہ دی تلاوت کی کرو کنی رزق کی تنقید نام سے حضرت عبداللہ ابن مسعود جلیل قدر صحابی ہن جب وفات کا وقت قریب تھا حضرت عثمان ابن عفان جامع القرآن ناشر الفرقان بہت بڑے عظیم المرتبہ صحابی اور خلیفہ راشد امیر المومنین تشریف گھن گئے حضرت عبداللہ بن مسعود دی آخری حالت کو رٹھو نے جا کنی دی کیفیت تھی آپ نے فرمایا حضرت میرے لائق کوئی خدمت ہے تو دساؤ فرمایا میرے کو تمہارے لائق کوئی خدمت نہیں فرمایا نہ کچھ تو دساؤ چاہ فرمایا تو میرے کیا کر سکتی وہاں کسی چہرے لائق کوئی خدمت تک کرے سا فرمایا میرے موت دا وقت تم ایک موت کو نہیں بچا سکتی حضرت عثمان نے فرمایا اے تو میرے بس نہیں ہے تو اللہ دے اختیار ہے فرمایا ول میرے کو کوئی ضرورت کہہ رہی تمہارے کو انہیں ایک تھیلی پیش کی تھی حضرت عثمان نے اندر وچ اشرفہ تراہم متناریر ہن فرمایا حضرت میں تو کو ہدیہ کرنا آیا فرمایا میں اپنے رزق دا منتظم اللہ کو سمجھا ہوا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها میں رات کو اپنے کنے کنی پیسے رکھتے کہہ نہیں سکتا میں تمہارے کو اشرفین دی تھیلی گھنا میری روح پرواز تھی بنے میرے پیسے دا انتظام کون کرے سے میں کیڑے کرے سا انہیں آخیا عبداللہ ابن مسعود کو فرمایا حضرت تمہارے پوتر کہنی صرف دھیری ہیں میں تو کو ہی واسطے ہدیہ دیندا پیا تسا اپنے بالنے کو دے دی واہے تاری وفات دے بعد بچے دے کم میں پیسے ہم سن فرمایا میں اپنے دھیری کو ایک ایسا عمل دسائم جڑا میں رسول اللہ کو رسول ہم او عمل کرن دے بعد میری کوئی اولاد بھوکی تے تری نہیں مر سکتی میرے پیغمبر فرمایا جڑا سورت واقعہ دی روزانہ تلاوت کرے او کو کدی فاقہ نہیں آ سکتا او کدی بھوکا نہیں مر سکتا او کدی تریہا نہیں مر سکتا او کو جیل دی کوٹری وچ بند کر دیو او دے ظاہری رابطے بند کر دیو او دا کھاون تے پیون بند کر دیو او دے سارے دروازے بند کر چھوڑو اگر اٹھی بیٹھ سورہ واقعہ کو پڑھتے اللہ آسمان تے دروازے کھولتے براہ راست ہو کر رزق بھیجے سن فرمایا میری اولاد کو تیرے پیسے دی لوڑ نہیں میں انہیں کو سورہ واقعہ زبانی یاد کرا رہی تھی حضرت عثمان دے اکھے چنجو جاری تھی گیا فرمایا میں بڑی کوشش کی تھی کہ صدقہ اگر کری تے خیرات تو
کو میں دیوا لیکن عبداللہ ابن مسعود تیری استقامت کو سلام پیش کرے دا کہ تے کوئی عمل ایسا نہیں کیتا جڑا نبی دی شریعت کے خلاف پوری زندگی جنتا ہو اللہ دے قرآن نال جاری لو نبی سے فرمائے رات کو سمدے ویلے سورہ ملک قرآن مجید کے 29ویں سپارے دی پہلی سورت ہے تبارک الذی جڑا شخص پڑھتے سمے حضور سے فرمائے اللہ سے کو عذاب قبر کو نجات عطا فرمائے آیت الکرسی رات کو پڑھو سمدے ویلے 4 قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس الحمد شریف اے 5 چیزاں رات کو سمدے ویلے پڑھ کر ہی تے اپنے ڈوہی ہتھے تے پھونکتے پورے جسم تے ہاتھ مار چھوڑو بال ستے پن ہونا ہے تو تن کر چھوڑو اپنے مکان کے ہاتھے دا اندازہ کرتے ہی میں گول پھوکا چمارو تو ساری رات نیندر کرو فرشتے پوری رات تمہاری گھر دا پہرا دے دے رہا مسلمانوں اللہ کے قرآن نال جاری رکھو بس سادی تقریر کرے نا کوئی فلسفہ بیان نہیں میں ایک دوست سنے دا پیا جو میں کہ سنت تے حدیث دا فرق جو رسم ایک آدمی آ کے او سے نواں مولوی جڑا میں حدیث دا منکر ہوں انا للہ و انا الیہ یہ واسطے میں کہ اے جی تقریر نہ ہوے جڑی وقت آپ سمجھ نہ آوے سویل کو نویں گال شروع کیتی کھڑے ہو توجہ کرو بھائی اللہ دے قرآن نال جاری جوڑو بڑے ہو تاں قرآن پڑھو بچے ہو تاں قرآن پڑھو بڈھڑے تھی گئے اگر توفیق زندگی اچ نہیں ملی ہن جی ارادہ کر گنو کہ آج کے بعد قرآن کو پڑھن شروع کرے سوں ایک ایک آیت ایک ایک سطر گنو میں اگر روزانہ قرآن پڑھتے پڑھتے اگر ہی حالت وچ موت آ گئی تو قیامت الدی قرآن دے حافظ شمار تھے علماء تو زمرۃ اللہ تبارک و تعالیٰ تو حشر کرے ایک حدیث سنو تے دل تے لکھو جا نبی سے فرمائے 5 چیزیں کو دیکھانی عبادت سبحان اللہ کتنے کو سارے بولو مختصراً صرف اشارتاً دسیں گے سب تو پہلا حضور فرمائے النظر الی الکعبۃ عبادت میں بیت اللہ کو دیکھتے بیٹھو کوئی تسبیح نوے بیٹھے پڑھتے کوئی ذکر نوے بیٹھے کریں دے کوئی تعریف و توصیف کہنی کوئی عبادت کہنی کوئی تلاوت نہیں صرف کعبے کو ڈٹھے ہوئے دیکھنی عبادت ہے النظر الی زمزم عبادت زمزم دا پانی پیون کو نہیں ملیا پیندا پیا بیٹھے تو چلو پانی کو دیکھتا پی اس طرح دیکھنی عبادت ہے تیسری چیز دل تے لکھو حیران تھی ویسو النظر الی الوالدین عبادت نوجوانوں والدین کو اللہ کی بہت بڑی نعمت تے سرمایہ سمجھو جب میرے گھر وچ دو صرف ایو سوچتے گئے کرو اینا جب میں پتر کو تے ملسا میں بیوی کرے ویسا میں گھر وچ ویسا اتنا سوچتے گھر داخل کیتے کرو ابی بیٹھا ہو سے امی بیٹھی ہو سے انہیں دے چہرے کو دیکھن عبادت ہے چھڑا ونتے میں محبت دی نگاہ نال دیکھ جا اے دیکھن چھڑی عبادت نہیں نبی سے فرمایا محبت نال انہیں دے چہرے تے نظر سٹن ایویں اجرے جی میں کعبے کو بیٹھے دیکھ دو اللہ ایک حج تے عمرے دا اجر عطا فرما دے پیو ماں دا چہرے عبادت ہے چوتھی چیز النظر الی المصحف عبادت قرآن پڑھے ہوئے کہنوے میاں دیکھ تو سک دو میں 17 دو تے حرف رکھو میں دیکھو بیٹھے یہ دیکھانی عبادت اور 5ویں چیز دسیں دا کہنے منے سو کہہ رہا ہی واسطے کہ تمہارا اعتقاد کہنے منے سو حضور نے فرمایا النظر الی العالم عبادت جد سینے چ اللہ دا دین ہوئے قرآن اور حدیث تو حق پسندہ ہوئے صرف او اللہ والے دی زیارت او عالم دین دی ہی نیت نال بنو میاں او بلے سے تو سن گئے سو جے نہ ہی بلے سے نیک آدمی او دا چہرہ تے دیکھو او دے چہرے تے نگاہ ٹکا تے چھڑا کو دیکھن بھی عبادت ہے مسلمانوں عبادت کے دروازے مفت کھلے کھڑے بدبختی ہے کہ تسا میں قرآن تو دوے سے قرآن مجید دا تریجا حق کیا رفڑ بازی ہے کوئی امدا پہ کوئی ویندا پہ کوئی تماشا بنے کھڑو تریجا حق قرآن دا ہے کہ قرآن مجید پڑھن دے بعد قرآن مجید کو سمجھو آپ کو قرآن مجید کو اچھی بات ہے قرآن کو سمجھنا ہی ضروری ہے کہ دا معنی کیا ہے مطلب کیا ہے مفہوم کیا ہے میں ایک گزارش کرے ساتھ جتھا جتھا علماء رہن دیں عام آدمی ہے تک قرآن کو اپنے طور تے سمجھن کی کوشش نہ کرے اردو دی کتاب کھول بیٹھا تے والا ترجمہ بہتے لکھا بیٹھا تو فیم القرآن چاہ بیٹھا کبھی کتاب چاہ بیٹھا سی میں بڑا شیخ القرآن پڑھیا بیٹھا نہیں
عام آدمی اگر قرآن کا درس رہے سے قرآن مجید کو پڑھن کی کوشش کرے سے گمراہ تھی ویسے، کیونکہ قرآن کے اسرار و رموز کو ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ عالم کی ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کو قرآن سمجھاوے، ان کا طریقہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد ایک آیت کا معنی بتا دے، دو آیت کا معنی مطلب مفہوم جی مدارس مساجد تعلیم تھی ہے۔ اے قرآن مجید کا حق ہے کہ قرآن کا معنی اور مطلب سمجھے۔ چوتھا حق قرآن کا یہ ہے کہ قرآن مجید پہ عمل کرو۔ آپ کو قرآن مجید پہ جلدی کرو، جلدی بولو، قرآن مجید پہ عمل کرو کہ یہ عمل دی کتاب ہے۔ یہ ہی واسطے نہیں آئی اپنے تویز بنا کے گل چ پاؤں، ہی واسطے نہیں آئی کہ کوئی جناب کپڑے سجا کر ہی الماری چاہتے رکھ دوں، جزدانی سجا رکھوں، تاکہ رکھ دوں، ہی واسطے نہیں آئی قرآن مجید۔ اللہ نے قرآن عمل واسطے بھیجے۔ مسلمانوں اج اسا جڑے عذاب وچ مبتلا سے دی رات قتل و غارت تھی پیے، دی رات حادثات تھی پن، بے موسم بارشاں تھی پن، ان دا سبب صرف اے ہے کہ سب قرآن کی پور اللہ دے حل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ بیع کو حلال کیتے، سود کو حرام کیتے۔ اج تمہارے کاروبار سود ہے، لکھی کمیٹا پاتی کھڑو سارا سود ہے، یہ جڑے ادویات کے کاروبار کرے کرندو سارا سود ہے، یہ جڑے پیسے دی ریل پھیلے تو جتنا کاروبار تے سکیما بنی کرو سارا حرام تے مردار کھندو۔ نبی فرمائے سود تے 70 درجے، انہیں وچوں آخری درجے دا گناہ اتنا بڑا گناہ ہے جویں کوئی شخص سکی ماں نال زنا کرے۔ اج ایسا زندگی حرام کاریت گزاری ہے، چوری کرے دو، ڈاکہ مرے دو، زنا کرے دو، مسلمان کا حق نصب کرے دو، دوسرے دے حقوق تے پامال کرے دو، تباہ پر بات کرے دو، قرآن کرو دوری۔ اے میاں اللہ کافر کو اتنی سزا دنیا چ نہیں دے دا، ہی واسطے کو کافر ہے کو اللہ کا کلام ہی نہیں منے دا، او کو جہنم میں سزا مل سے۔ خدا دنیا چ مسلمان کو تباہی واسطے کرے دے کہ اللہ کا قرآن سمجھتا ہی اندر تے عمل نہیں کرے۔ پنجواں حق قرآن مجید دا پوری توجہ تے گال ختم اے ہے کہ جڑا خود پڑھ دے پیو اے دوجے کو دساؤ، یہ اشاعت کرو، یہ تبلیغ کرو، جن کو آپ تبلیغ کریں۔ یہ قرآن مجید دا حق ہے۔ یہ دینی مدارس کیا ہیں؟ یہ قرآن کی تبلیغ دے مراکز ہیں، تعلیم دے مراکز ہیں۔ تبلیغ تے تعلیم وچ فرق ہے، تعلیم سنیندن جڑا آوے ان کو دساؤ، ان کو تعلیم سنیندن، تے جڑا نہ آوے ان کو وانی تے پہنچاؤ، ان کو تبلیغ سنیندن۔ اللہ دے نبی معلمی ہن جو علمہم الکتاب والحکمہ، مبلغ بھی ہن کہ بلغ ما انزل الیک۔ محبوب نے در در تے ون تے تبلیغ ہی کیتی ہے کہ جڑے یار اصحاب صفا حسین محمد پڑھا تے تعلیم ہی کیتی۔ اللہ انہیں مدارس تو حفاظ قراء کو علماء کو جزائے خیر دے وے، جنگلے تمہارے بال آمدن ایک استاد متعین کرتے، او دی تنخواہ بھرتے، محنت کرتے، اے پڑھے دے بیٹھے، اے تعلیم دا فریضہ ادا کرتی دے، جڑے تسا لوگ مدرسے چ نہیں ویندے، اے 12 منٹ علماء کو گھنم دن، منت کرم دن، انہیں کچھ جمع کرتے، تسا لوگوں کو اکٹھا کرتے، دین تے مسائل تے احکامات سنواتے، اے فریضہ تبلیغ ادا کرے دن۔ اے قرآن مجید دا پنجواں حق ہے کہ مبلغ قرآن پڑھو، خود بھی پڑھو، دوسرے تک پہنچاؤ، اور دی تبلیغ کرو، اور دی تعلیم دیو۔ اور دی تبلیغ تے کئی طریقے ہیں، جہاں استاد پڑھے دا بیٹھے اے بھی قرآن دوسرے کو پہنچے دا بے، جہاں محکم انتظام کا کرے دے اے بھی قرآن دوسرے کو پہنچے دا پہ، جہاں وہ چندہ پہ رہنے دے اے بھی قرآن کی خدمت کرتے دوسرے کو پہنچے دا پہ۔ اے سارے لوگ اندر حصے دار ہیں۔ اے جڑے شخص سے 5 کم کرے دے وہ قرآن دا حق ادا کرے دے، جڑے انہیں کو چھوڑ دے دے اور لکھ دفعہ کلمہ پڑھے، نہ دا مسلمان ہے اللہ کے نزدیک، کم دا مسلمان نہیں۔ حقیقی مسلمان وہ ہے جڑے 5 کم کھڑا کریں گے۔ میں آخری گال کر کے ختم کرے نا، یہ مدارس دینیا جڑی درسگاہ تساں اساں بیٹھو چھے، یہ دینی مراکز۔ ایک حدیث صرف سنا رہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں توجہ کرائے، بڑی عجیب ہے۔ نبی سے فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی 4 آوازاں ایسے ہیں جن میں وہ زبان تو نکل دیں اللہ آمن والے عذاب کو ٹال چھوڑیں۔ کتنے آوازیں نال؟ سارے بولو کتنے نال؟ سب تو پہلی آواز جو آپ تھکے میں دو تقاضے والے کو ایک پاس بلایا کرو،
اور تو باقی 5 منٹ رہنے ہیں توجہ بھائی میرے 100 کوئی گل نہیں بزرگ بیماری ہوں بزرگی ہوں عمر دا تقاضے ہوں توجہ فرماؤ نبی سے فرمایا جڑی پہلی آواز جد نال عذاب ٹل دے مؤذن دی بانگ دی آواز ہے جے کو تو ملا آکھ دی ملا بانگ ہے مسیح جو ورتی طرح دماغ خراب تھا آیا ہوں دے اوے صفا نہیں بچھایا بہاری نہیں بھی ماری آج میں نماز پڑھی ہم زمین تے مٹی میرے کپڑے خراب تھی گئے تیرے دماغ آکڑ بھری ہوئی ہے نبی سے فرمایا مؤذن اللہ دی دین دا منادی ہے قیامت والے دی امام دی گردنی جھکی ہو سے مؤذن دی گردن سب تو اونچی ہو سبحان اللہ حضور سے فرمایا جڑا صرف اللہ دی رضا واسطے 7 سال بانگ دے کوئی دنیاوی غرض